بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز شرکاء و حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم آج اس کی توفیق سے اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم آج حسب صادق اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس مجلس میں آنا کبھی بھی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم سب ہمیشہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اس کی محبت کے ناطے سے جمع ہوتے ہیں، اور لوگ محض اس مبارک اور پاکیزہ نیت کے ساتھ دور دور سے چل کر رات کے کچھ لمحے بسر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آج سینکڑوں کی تعداد میں ضلع شیخوپورہ سے اور قصور سے بھی احباب آئے ہوئے ہیں، اور دوسرے صوبوں سے بھی لوگ موجود ہیں، پنجاب کے دور دراز علاقوں کے علاوہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہاں کیوں آئے، ان کے دل سے سوال کیا جائے کہ آپ یہاں کیوں آئے، تو ہر ایک کا دل اس بات پر گواہی دے گا کہ فقط اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کوئی اور غرض ان کو یہاں نہیں لائے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ محض اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر مل بیٹھتا ہے، تو ایسے سب مل بیٹھنے والوں سے اللہ کو محبت ہو جاتی۔ جب لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، لوگ آپس میں جب اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ایسے سب لوگوں کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ اور جب لوگ اللہ کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ایک مجلس میں جمع ہوتے ہیں، ایسی مجلس میں سب بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ محبت فرمانے لگ جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جب لوگ ایک دوسرے کے چہروں کو فقط اللہ کے لیے دیکھتے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ پیشانی اللہ کے حضور سجدوں میں جھکنے والی ہے، یہ آنکھیں اللہ کے حضور رونے والی ہیں، یہ چہرہ اللہ کے حضور سر بسجود ہونے والا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کا چہرہ ہے۔ جب لوگ اس خیال سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے سب تکنے اور دیکھنے والوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی ایسی نگاہوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب لوگ ایک دوسرے پر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ اس قدر ہی کیوں نہ ہو کہ دو بھائی ایک شہر سے چلے کہ آئیے آج شب بیداری کی مجلس میں منہاج القرآن کے مرکز پر شریک ہوں، اور آئے تو جب بس میں بیٹھے، کرایہ لینے والا کنڈکٹر آیا تو ایک بھائی نے کہا بھی نہیں، آپ کا کرایہ بھی مجھے ادا کر لینے، آپ کا کرایہ آج میں ادا کرتا ہوں، آپ میرے خرچے پر۔ یہ بھی ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے۔ کھانے پر آئے، کھانا کھایا، ایک دوست نے دوسرے سے کہا بھی آج کھانے کا بل مجھے ادا کرنے دیں۔ تو اللہ کے لیے آئے ہوئے لوگوں پر اللہ کی خاطر خرچ کیا، تو ایسا سب خرچ کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ وفی روایت والمتصدقین فیہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری محبت لازم ہو جاتی ہے ان خوش نصیبوں کے لیے، یعنی میں لازماً بہر صورت محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور محبوب بنا لیتا ہوں ایسے تمام لوگوں کو جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو جو میری وجہ سے ایک مجلس میں مل بیٹھتے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ گویا اس مجلس کی برکتیں تو اتنی ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، مگر ان میں سے اگر تنہا یہ ایک برکت بھی نصیب ہو جائے، فقط یہ ایک برکت بھی نصیب ہو جائے اس مجلس میں، دور سے چل کر آ کر بیٹھنے کے عوض فقط یہ ایک برکت بھی نصیب ہو جائے کہ جس برکت کا وعدہ اللہ نے اس حدیث قدسی میں کیا ہے کہ میں لازماً ایسوں سے محبت کرنے لگ جاتا، تو ہمیں تو ساری کمائی مل گئی، سب کمائی مل گئی یا نہیں ملی؟ سب کچھ نصیب ہو گئے۔ اور وہ کسی کا کیا خوب شعر ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اور جب اس کی محبوب کی محبت نصیب ہو جائے، انسان سارے یتن اسی لیے کرتا ہے نا کہ محبوب متوجہ ہو جائے۔ محبت کرنے والا محب سارے یتن اس لیے کرتا ہے کہ محبوب متوجہ ہو جائے، ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھ لے، میٹھے میٹھے دو بول پیار بھرے کہہ دے، سارے یتن انسان زندگی میں اس لیے کرتا ہے۔ اور اگر کسی خوش نصیب کو اس سے بڑھ کر محبوب کی طرف سے محبت نصیب ہو جائے، محبوب کی طرف سے محبت نصیب ہو جائے، تو اسے اور کیا چاہیے؟ مزید کچھ چاہیے؟ آپ ایمان سے کہیے کہ اس کے علاوہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں؟ بولیے، اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، ایک تو ہے نا محبت ہم کرنے لگے، یہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمیں محبت کرنا نصیب ہو جائے اللہ سے، یہ معمولی بات نہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اگر انسان کو اللہ سے محبت کرنا نصیب ہو جائے تو انسان بن جائے، وہ انسان بن جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ مگر یہ کہ اللہ محبت کرنے لگے اس انسان سے، تو اس کے سوا کیا چاہیے؟ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی مجلس عطا کی ہے جس میں آپ یہ کمائی لینے کے لیے آتے ہیں، اس کمائی کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش میں، کمائی میں برکت ڈالے، اور اس مجلس میں سب آنے والوں کو اپنے وعدے کے مطابق، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، نہ ہم اس لائق، نہ ہماری مجلس اس لائق، نہ ہماری نیت اس قابل، نہ ارادے اس قابل، نہ ہمارا آنا اس قابل، نہ جانا اس قابل، نہ مجلس میں بیٹھنا اس قابل، ہمارا تو کچھ بھی اس قابل نہیں کہ اس سے اس کی محبت پر دعویٰ کر سکیں اس کی بارگاہ میں، مگر یہ کہ اس کا وعدہ ہے، چونکہ اس کا وعدہ ہے،
ہم اس سے اس کے وعدے کا ایفا مانگتے ہیں، اس کے وعدے کا ایفا مانگتے ہیں۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے اور کچھ نہ صحیح تیری محبت کی خاطر تیرے نام پر مل بیٹھنے کا ایک بہانہ تو بنایا ہے، چلو اسے بہانہ ہی سمجھ لے، حقیقت نہ صحیح اسے نقل ہی سمجھ لے، اسے دکھلاوا ہی سمجھ لے، پر چلو ظاہر میں ایک روپ تو دھارا ہے کہ تیری خاطر جمع ہوئے بیٹھے، تو اس میں روپ ڈال دے، تو اس میں حقیقت کا روپ ڈال دے، تو وہ تو بگڑی ہوئی حالتوں کو بھی سنوار سکتا ہے، بگڑی ہوئی حالتوں کو سنوار سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مجلس کے قائم اور دائم رہنے کا اور اس مرکز کے آباد اور سلامت رہنے کا ہمیشہ اس کی دعا بھی کیا کریں، اور کشاں کشاں ہر دم ہر لحظہ ہر گھڑی ان مجلسوں میں حاضر ہوتے رہنے کی التجا بھی کیا کریں، آرزو رکھا کریں کہ اللہ پاک اس کاوش کو قبول کر لے، کیونکہ اس کا طریقہ وہ کریم ہے، وہ کیا ہے؟ کریم ہے، اور کریموں کا شیوا یہ ہے کہ سائل ہو یا بے روپیہ ہو، جو بھی دروازے پہ آ جائے خالی نہیں موڑتے۔ کریموں کا شیوا یہ ہے، کریموں کا شیوا یہ ہے کہ وہ خالی نہیں موڑتے، سائل سچا سائل ہو یا جھوٹا ہو، بے روپیہ ہو، جب دروازے پر آ جو گیا اور اس نے صدا لگا دی، ہاتھ پھیلا دیے، ہم لوگ تو چلو دھتکار دیتے ہیں نا دیکھ کے یہ کہ بے روپیہ ہے، مگر کریموں کا شیوا یہ ہے کہ جو دروازے پہ آ جائے خالی نہیں موڑتے۔ پھر اس سے بڑا کریم کون ہے؟ اس سے بڑا کریم کون ہے؟ ہم لاکھ بے روپیے صحیح، پر آ تو کریم کے در پہ گئے ہیں نا، آ تو کریم کے در پہ گئے ہیں اور اس کریم کی مجلس میں آ گئے ہیں، اس رحیم کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے آ گئے، سو اس کا وعدہ یہ ہے کہ میں مایوس نہیں کرتا۔ وہ تو راستے میں گزرنے والے بھی دو لحظوں دو گھڑیوں کے لیے اس کا ذکر کرنے والوں کی مجلس میں رک جائے نا، گزرنے والے اپنے کام کی خاطر جانے والا اپنے کام کی خاطر گزر رہا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ جب اللہ کا ذکر اللہ کے بندے کر رہے ہوتے، طویل حدیث ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور پھر ملائکہ اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں جو سیاحین فی الارض ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر رپورٹ دیتے، اور اللہ پاک ان سے طرح طرح کے سوال پوچھتا کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بتاتے ہیں تیرا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اور کتنا پیارا سوال اس پر وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہر بات فرشتوں کی زبان سے اگلواتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ نہیں، ہرگز تمہیں نہیں دیکھا، نہیں ہرگز تمہیں نہیں دیکھا، آپ کو نہیں دیکھا اللہ۔ پھر اللہ پاک پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ، وہ مجھے انہوں نے نہیں دیکھا تو اس طرح ذکر کر رہے تھے، اگر مجھے دیکھ لیتے تو ان کا عالم کیا ہوتا؟ اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا؟ یعنی یہ سوال و جواب کرتے اللہ پاک آخر میں فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا، وہ جو میرے ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولتا ہے، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ آپ نے تو سب کو بخش دیا، مگر ان میں تو ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرے ذکر کی خاطر نہیں آیا تھا اس مجلس میں، تیرے ذکر کی خاطر اس مجلس میں نہیں آیا تھا، اور نہ وہ باقاعدہ ان اہل مجلس میں سے تھا، وہ تو اپنی کسی حاجت اور اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، تو راستے میں مجلس دیکھی، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا،
وہ تیرے ذکر کے کام کے لیے نہیں آیا، اپنے کام جا رہا تھا، تھوڑی دیر وہ بھی مجلس میں رک گیا تو نے اس کو بھی بخش دیا۔ وہ فرشتہ تعجب کے ساتھ سوال کرتا، اے اللہ اس کو بھی آپ نے بخش دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں غفرت لہ، اس کو بھی بخش دیا۔ کیوں کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی ان کے پاس 2 گھڑی بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں جاتا، جو کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے آ کر وہ بھی محروم نہیں جاتا۔ اللہ پاک کا، اس کی شان کریمی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ شخص خاص اس مجلس کے ارادے سے آیا تھا، یہ وہاں سے گزرتے گزرتے خیال آیا تو رک گیا، بس وہ اتنا دیکھتا ہے کہ چلو میرے بندوں کے ساتھ 2 لحظہ بیٹھا تو صحیح، میرے بندوں کے ساتھ 2 لمحے بیٹھا تو ہے، اگر اس کو چھوڑ دوں، ان کو بخش دوں تو کل کو کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تیرے بندوں کی مجلس کا اتنا فائدہ بھی نہیں کہ اس میں بیٹھنے والوں کو تو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم الجلساء، یہ ایسی بیٹھک والے ہیں، یہ ایسی بیٹھک والے ہیں کہ جو ان کی بیٹھک میں آ گیا بخشا گیا، یہ ایسی مجلس والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا بخشا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے گزرنے والوں کو بھی ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ ہمارا بیٹھنا ان بیٹھنے والوں جیسا بیٹھنا نہ صحیح تو چلو گزرنے والوں جیسا تو ہوگا، وہ گزرنے والوں جیسا صحیح، وہ تو گزرنے والوں کو بھی اسی زمرے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ مدینہ طیبہ میں ہم تھے تو وہاں ایک کسی مسجد کے امام تھے، قاری صاحب، نعت خان تھے، بڑی اچھی نعت پڑھتے تھے۔ ایک رات وہ ہمارے پاس آ گئے، ہم نے انہیں کہا کہ کچھ سنائیں، انہوں نے سرائکی زبان میں سنایا، مجھے تو اب یاد نہیں رہا، مصرے کچھ ٹوٹ پھوٹ گئے، وہ اس طرح کا کچھ کلام تھا ان کا۔ تیرے باغ بہار تے باشے سے، ایک خار تے کنڈڑا میں بھی سہی، تیرے شیراں دے گل سنگل ہن، ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی، تیرے شیراں دے گل سنگل ہن، ہائے ہائے ہائے، تیرے شیراں دے گل سنگل ہن، ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی، یعنی کتوں جیسا کتا بھی نہیں ہوں، کتوں جیسا، ہائے ہائے، تیرے کتوں جیسا کتا بھی نہیں ہوں، کتے کی جگہ بھی کہا کتڑا، یعنی ماڑا کتا، ماڑا کتا، اور پھر ماڑے پر بھی پھر ساتھ کہا کتڑا مندڑا، اور ماڑا کتا بھی وہ جسے کتے بھی ساتھ چلنے دیں، وہ کتڑا مندڑا میں بھی سے، تیرے حافظ عالم فاضل سے، تیرے حافظ عالم فاضل سے، ایک مسخرہ بھنڑا میں بھی سے، تیرے عالم فاضل حافظ سے، ایک مسخرہ بھنڑا میں بھی صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو شمار کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن اس کریم کا شیوا یہ ہے، اس کریم کا شیوا یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی چل پڑے تو اسے بھی جلا دیتا، اس کتے کو بھی سنبھال لیتا ہے، بشرطے کہ ان کی صحبت میں جمع رہے۔ اصحاب کہف نے بگایا تھا اسے، بار بار بگانے کی کوشش کی کہ کہیں بھونکے گا، آواز دے گا اور بادشاہ کو، اس کے درباریوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس نے کہا نہیں، ہوں تو کتا اور میری سرشت میں وفاداری ہے، نجس ہوں، کتا ہوں، لیکن سرشت میں وفاداری ہے، اب آپ کے سنگ لگ گیا ہوں، اب اسی سنگ مروں گا۔ سو وہ غار میں چلے گئے، یہ باہر دہانے پر بیٹھ گئے، وہ غار میں چلے گئے، یہ باہر بیٹھ گئے، 309 سال گزر گئے، 309 سال گزر گئے، تو جب وہ اٹھے تو دیکھا تو 3 صدیاں بیت جانے کے باوجود
نہ کوئی کھلانے والا نہ پلانے والا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اپنی ٹانگیں پچھاڑ کے کتا جوں کا توں بیٹھا ہے. تو چونکہ اچھوں کی سنگت میں آ گیا تھا اور اچھوں کی صحبت میں آ گیا تھا، تو کتا بھی ایسا خوش نصیب ہو گیا کہ قرآن نے اس کے بیٹھنے نشست کے انداز کو بھی بیان کیا ہے. ہائے ہائے، اس کی نشست کے انداز کو بھی مضمون بنا لیا ہے اپنی آیت کا. ہائے ہائے، وہ کتا، یہ آپ کتا کسی طرح بیٹھا ہو یا چل رہا ہو، بل آپ بھی اس کے بیٹھنے اٹھنے چلنے کا انداز کبھی اپنے کلام میں بیان کرتے؟ وہ ایسی شے ہی نہیں کہ اس پر اتنی توجہ دی جائے. ایسا ہی ہے نا بھئی، کس طرح بیٹھا ہے کتا، ٹانگیں کس طرح بچھاڑ کے بیٹھا ہے، آگے پیچھے کیسے، کون بیان کرتا ہے اس چیز کو؟ اپنے کلام کا کوئی مضمون نہیں بناتا. کتوں کی نشست کا مضمون کون بناتا ہے اپنے کلام؟ کوئی نہیں بناتا. مگر چونکہ اچھوں کی صحبت میں آ گیا تو اللہ نے اپنے کلام کی ایک آیت میں اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کر دیا کہ کتڑا مندڑا میں بھی صحیح. یعنی یہ اس کریم کا شیوا یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اگر کتے بھی رل جائیں اور کتوں جیسے بھی رل جائیں اور اپنے اعمال میں، اپنے احوال میں، اپنے کرتوتوں میں نجس اور گناہگار اور معصیت کے پیکر، یہ بھی اس کے پاکیزہ بندوں کے ساتھ مل جائیں، مل کے بیٹھ لیں، تو وہ ان کا بیڑا بھی پار کر دیتا ہے. ہم تو سارے اس طرح کے لوگ ہیں، اور خدا جانے آپ میں کتنے ایسے بندے ہوں گے ہم الجلساء میں سے ہوں گے، یعنی جن کے نشست کو اللہ پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا، جن کے بیٹھنے سے اللہ کو پیار ہوگا، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ کے لیے اپنی راتوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے، اور اللہ پاک کو جن سے محبت ہوگی، جو یہاں بیٹھے ہوں گے. بے شک وہ یہاں بیٹھے والے، یہ جو زمین پر بیٹھ کر سننے والے، دیکھیے جو کرسی پر بیٹھ کے سنا رہا ہے، یہ دوستو کوئی ضمانت نہیں کہ زمین پر بیٹھ کے سننے والوں سے بہتر ہے. اللہ کے ہاں کیا خبر کس کا حال کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میری بات جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو، اس لیے کہ کئی سننے والے ایسے ہوں گے جو پہنچانے والوں سے بہتر ہوں گے. حدیث پاک، کئی سننے والے ایسے ہوں گے جو پہنچانے والوں سے بہتر ہوں گے. تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آپ کو حق بتا رہا ہوں، کئی زمین پر بیٹھ کے، صفوں پر بیٹھ کے سننے والے ہمارے جیسے کرسیوں پر بیٹھ کے بیان کرنے والوں سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہوتے ہیں. یہ کوئی ضمانت اس بات کی نہیں ہے کہ ایک کرسی پر سنا رہا ہے، ایک نیچے بیٹھ کے سن رہا ہے. یہ درجات کا تعین نہیں ہے. اس کی نگاہ میں خدا جانے کس کا حال کیا ہے. اس لیے اس مجلس میں آپ لوگ جو آتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے نیک، کتنے صالح بندے. تو میں تو پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں اور آج پھر دہرا رہا ہوں کہ نیت یہ کرنی چاہیے، اور کم سے کم میری نیت اس رات کی مجلس میں اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد کی اس مجلس میں، جس میں دور دور سے اللہ کے بندے اللہ کے شوق اور اللہ کی محبت میں چل کے آتے ہیں، اس مجلس میں اس لیے آ کے بیٹھتا ہوں کہ میں بڑا کمینہ آدمی ہوں، بڑا غافل ہوں اور بڑا خطا کار اور سیاہکار ہوں. اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی بارگاہ میں اپنا چہرہ دکھا سکوں، مگر اس لیے بیٹھتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ عرض کر سکوں کہ کتڑا مندرا میں بھی صحیح. آپ کی مجلس میں، آپ کی نشست میں، آپ کے ساتھ بیٹھنے سے خدا جانے مجھ جیسے کمینوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے.
اور اللہ پاک کا کرم ہم سب پر ہو جائے۔ تو یہ مجلس خوش نصیبوں کی مجلس، کسی کے چہرے پر، کسی کے لباس سے، کسی کی وضاقتہ سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون کس حال میں ہے۔ یہ حال تو اللہ کی بارگاہ میں پہچانے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلس اس نیت کے ساتھ اس میں آیا کریں کہ ہم فقط اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اور ان کی رضا کی خاطر یہاں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے سے ملیں اور محبوب کی اللہ کی دو چار باتیں سنیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سنیں۔ پچھلے خطاب سے، یہ شاید اس کے پچھلے جمعرات سے، ہم نے ایک حدیث پاک کے حوالے سے 15 نکاتی اصلاح احوال کا اور تشکیل کردار کا پروگرام حدیث پاک کی روشنی میں اس کا بیان شروع کیا تھا، اور میں نے اس میں سے پہلی 3 چیزوں کا بیان کیا تھا۔ آج اس سے اگلی 3 چیزوں کو انشاءاللہ تعالی اختصار سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ نئے آئے ہیں، جنہوں نے پچھلا بیان نہیں سنا، ان کے لیے بالکل اجمالاً، تاکہ تسلسل ان کا بھی قائم ہو سکے، بیان کیے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پچھلی بار میں یہ حصہ جو اب مختصراً آپ کو صرف سنا رہا ہوں، اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، وہ موضوع ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو محض اس کا 2-1 منٹ میں خلاصہ بتا رہا ہوں تاکہ آج کے موضوع کے ساتھ اس کا ربط قائم ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز نماز فجر پر اپنے معمول سے ذرا دیر کے ساتھ تشریف لائے، صحابہ کرام کو آ کے نماز پڑھائی۔ طلوع آفتاب کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا چکے تو آپ نے فرمایا کہ صحابیوں، تمہیں بتاؤں کہ مجھے آج کس چیز نے روک لیا کہ میں جلد نہیں آیا، کس شے نے مجھے تمہارے پاس جلدی آنے سے روک لیا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز تہجد ادا کی، نوافل پڑھے جتنے اللہ نے چاہے، اور اس کے اندر حالت نماز میں مجھے اونگ آ گئی۔ تو حالت نماز میں جو اونگ آئی تو میں نے اس حسن مطلق کا دیدار کیا، اللہ پاک کو اس کی شان کے لائق حسن و جمال کے شواب پر دیکھا۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہر بات پر ہم کر چکے۔ آج صرف نئے آنے والے ساتھیوں کی خاطر ربط قائم کرنے کے لیے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فرشتے ہیں، عرش کے فرشتے، یہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں، کسی مسئلے پر اونچی گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کوئی جھگڑا کیا کرتا ہے، تو یہ کس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں؟ ان کا تکرار، مذاکرہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ مجھے معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، فوضع یدہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدیی فتجلی لی کل شیء وعرفت وفی روایت فعلمت ما بین المشرق والمغرب وفی روایت فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اللہ پاک کا دست قدرت، اس نے جو میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے نے اس ٹھنڈک کو جذب کر لیا، اور اس سے پھر سب پردے اٹھ گئے، اور جو کچھ تھا کائنات میں تحت الثری سے عرش معلیٰ تک، اور زمین و آسمان کے اندر اور مشرق و مغرب کے اندر جو کچھ تھا، سب کچھ میرے اوپر روشن ہو گیا، منکشف ہو گیا۔ میں نے ہر چیز کو جان لیا اور پہچان لیا۔ اب پھر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب بتائیے یہ کس بات میں مذاکرہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میرے اللہ، اب جب فیض مل گیا نا،
اور پردے اٹھ گئے تو اب فرمایا کہ یہ کفارات میں گفتگو کر رہے. اللہ پاک نے پوچھا مجھ سے وہ کفارات کیا ہیں؟ وما ہن. میں نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ کفارات یہ ہیں. ان تین چیزوں کو جو میں بیان کر رہا ہوں تک ہم نے مضمون مکمل کر لیا. عرض کیا باری تعالیٰ وہ کفارات ہیں مشی الاقدام الی الحسنات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء حین الکریہات. اور مختلف روایات میں الفاظ بدل کے بھی یہ موضوع کفارات کا اس طرح آیا ہے. کہیں الی الحسنات کی بجائے الی الجماعات آیا، کہیں کریہات کی جگہ مکروہات آیا، الفاظ بدل کے مفہوم ایک ہی. عرض کیا باری تعالیٰ کفارات جن سے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، ان اعمال پر گفتگو کر رہے ہیں ملائکہ کہ جن اعمال کے کرنے سے گناہ مٹ جاتے، دھل جاتے. اور وہ ایک تو یہ ہیں کہ انسان نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے، ہر وقت نیکی کرنے پر گامزن رہے، نیکی کرنے پر تلا رہے اور نیکی کے کاموں کی طرف قدم اٹھائے، تیزی سے اٹھائے، مستعد رہے نیک کاموں کی طرف. اور دوسرا یہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ بھی کفارات میں سے ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اللہ کی یاد میں مسجدوں میں بیٹھا رہے. بعد از نماز پڑھ کے بھاگ نہ جائے بلکہ بعد بھی کچھ دیر اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مسجد میں بیٹھے، اس کی عبادت میں بیٹھے. اور تیسری یہ بات کہ جب طبیعت نہ چاہے، طبیعت کو تکلیف محسوس ہو، ناپسند کرے، بوجھل ہو، سخت ٹھنڈک ہو، ایسی تکلیف کا کوئی پہلو ہو، تو طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے شدت کی گھڑیوں میں بھی انسان وضو کو قائم رکھے اور وضو کرتا رہے اور بے وضو نہ رہے، اور شدت کی سردی، تکلیف وغیرہ کی پرواہ نہ کرے، وضو کی فکر کرے. تو اگر یہ تین عمل جاری رہیں تو گناہ دھل جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں تک مضمون ہمارا ہو چکا تھا کہ میں نے آپ کا تسلسل بیان کے لیے قائم کیا. اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آج کی گفتگو جو شروع کر رہے ہیں، پوچھا فیم یختصم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے اس کے بعد مزید کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، مزید کیا موضوع ہے جس پر ان کا تکرار ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے سننے والا محسوس کرتا جیسے جھگڑا ہو رہا ہے. کس موضوع پر مزید مذاکرہ اور تکرار ہے؟ عرض کیا یا اللہ مزید جو گفتگو کر رہے ہیں وہ درجات میں ہیں، جن سے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ ہیں فرمایا فی اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام. وفی روایت نے فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. عرض کیا باری تعالیٰ وہ اس بات میں گفتگو کر رہے ہیں کہ درجات بلند کر دیتا ہے، اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کی شان بڑھا دیتا ہے. اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اطعام الطعام، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا جائے. کھانا کھلانا، کھانا اپنی جیب سے کثرت سے کھانا کھلایا جائے، خرچ کیا جائے اللہ کے بندوں پر، خرچ کیا جائے، انفاق کیا جائے، اور اس کی پھر یہ شکل کہ کھانا کھلایا جائے، لوگوں کی بھوک مٹائی جائے، لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے. ایک دوسرا فرمایا ولین الکلام، اور لوگوں سے بات نرم طریقے سے، پیار سے، ٹھنڈک سے، مٹھاس کے ساتھ کی جائے کہ لوگوں کی دل جوئی ہو، دل ٹوٹے نہ، دل ٹوٹے نہ، دل جڑے. بات اس طرح کی جائے کہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں. ایسے نہ کی جائے کہ دل ٹوٹ جائے. اور پیار کے ساتھ بات کی جائے، محبت کے ساتھ بات کی جائے، نرمی کے ساتھ بات کی جائے. اور تیسری بات والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر رات کی ان گھڑیوں میں، ان لمحوں میں
اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے اور سجدے کیے جائیں کہ جن لمحوں میں بالعموم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جب لوگوں کے سونے کا وقت شروع ہو تو وہ بندہ اللہ کے لیے اٹھ جائے. جب لوگوں کے مخلوق سونے لگے تو اللہ کے بندے اٹھ جائیں، اللہ کے لیے عبادت میں مصروف ہو جائیں. اور دوسری روایت کے مطابق افشاء السلام کو ساتھ ملا لیں تو یہ کہ سلام کو پھیلایا جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مقیم ہو مسافر ہو، بیٹھا ہوا ہو کھڑا ہوا ہو، چلتا ہوا ہو، سوار ہو پیدل ہو، غریب ہو امیر ہو، انسان یہ نہ دیکھے کہ کس کا حق ہے سلام کرنا، جو سامنے آئے سلام کرنے میں خود پہل کرے، سلام کرنے میں خود پہل کرے. تو یہ جو سلام کرنے میں پہل ہے یہ وہ عمل ہے کہ اس سے گویا وہ سلامتی فروغ دے رہا ہے، سلامتی کو فروغ دے رہا ہے، سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے لوگوں کو. تو سلام کو پھیلایا جائے، فروغ دیا جائے. تو یہ جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیان کی، 3 چیزیں یہ 4 چیزیں یہ، ان میں سے پہلی فرمایا اطعام الطعام، کہ کھانا کھلایا جائے. اطعام الطعام، کھانا کھلانا احباب مکرم، یہ فی نفس ہی اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، یہ صدقہ ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت پاک اور جلیل القدر اولیاء کرام، ان کی اعلیٰ عبادتوں میں سے ایک افضل عبادت ہے. یعنی ان کی عبادت، اعلیٰ عبادتوں میں سے عبادت یہ ہوتی تھی کہ وہ کثرت سے کھانا کھلاتے. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کے خانوادوں میں جہاں وہ تھوڑی سی بھی روشنی اور طریقہ اور معمول اگر چلا آ رہا ہو تو سب کچھ بگڑ جانے کے باوجود کم سے کم ان کے دسترخوان کئی جگہ پر کھلے رہتے ہیں. یہ بزرگوں کا قائم کردہ شیوا ہے. اطعام الطعام کی شکل ہے کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، صدقہ کرتے تھے. میں نے پچھلی بار مشی الاقدام الی الحسنات میں نیک اعمال کی فضیلت، برکت اور اس کی افادیت، اس کی تاثیر کے باب میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی. واقعتاً وہ حدیث صدقہ کی نسبت سے ہے. کس نسبت سے ہے؟ صدقہ کی نسبت سے. مگر مراد یہ تھا کہ جو شخص صدقہ اور ایسا نیک عمل کرتا ہے اس سے اس انسان کو اللہ پاک اتنی قوت عطا کر دیتا کہ وہ ہواؤں پر، آندھیوں پر، طوفانوں پر بھی حاوی ہو جاتا. وہ حدیث آ چکے بہت سے نئے ساتھی پھر آئے ہیں دوسرے اضلاع سے، وہ حدیث ان کے لیے پھر دہرانا چاہتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا، کس کو؟ زمین کو پیدا کیا، تو زمین پیدا ہونے کے بعد کانپی، تھرتھرائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جماؤ عطا کرنے کے لیے، سکون اور استقرار عطا کرنے کے لیے اس پر پہاڑ نصب فرما دی. قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ نصب فرما دی. زمین پر پہاڑ نصب ہو گئے، اس سے زمین تھم گئی. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ اتنی زبردست چیز ہے پہاڑ کہ زمین کا تھرتھرانا اور کانپنا رک گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، تعجب ہوا ان کو پہاڑوں کی شدت پر، پہاڑوں کی اتنی طاقت اور قوت پر. تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ، کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی شے شدید اور طاقتور ہے؟ ان سے بڑھ کر بھی کوئی مضبوط شے ہے؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا نعم الحدید، ہاں ان پہاڑوں سے جنہوں نے زمین کے تھرتھرانے کو روک دیا ہے، ان سے بھی بڑھ کر طاقتور اور مضبوط شے ہے، اور وہ لوہا ہے. یعنی لوہے کے اوزار، وہ جب لوہا ان پہاڑوں پر، پتھروں پر، چٹانوں پر لگتا ہے تو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. انہوں نے پوچھا فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ، تو کیا تیری مخلوق میں پھر لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور اور مضبوط چیز ہوگی؟ فرمایا نعم النار، ہاں پھر لوہے سے بھی بڑھ کر مضبوط چیز آگ ہے کہ اس لوہے کو آگ میں ڈال دو تو اسے پگھلا دیتی. پھر سوال کیا انہوں نے فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ،
تو کیا تیری مخلوق میں آگ سے بڑھ کر بھی کوئی شے مضبوط اور طاقتور اور شدید ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نعم الماء، ہاں پانی ہے، کہ یہ آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس پر پانی ڈال دو تو اسے بجھا دیتا ہے۔ پھر ملائکہ نے سوال کیا فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ، تو پھر تیری مخلوق میں پانی سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہے طاقتور اور مضبوط اور شدید جو اس سے بھی بڑھ کر اثر رکھے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نعم الریح، ہاں اس سے بھی بڑھ کر مضبوط اور طاقتور ہے، اور وہ ہوائیں جب وہ آندھیاں بن کر چلتی ہیں، طوفان بن کر چلتی ہیں، تو وہ دریاؤں سمندروں کے بھی رخ موڑ دیتی۔ تو ملائکہ نے پوچھا فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ، تو باری تعالیٰ تو کیا یہ جو ہوائیں آندھیاں اور طوفان بن کر چلتی ہیں اور دریاؤں سمندروں کے رخ، پانیوں کے رخ موڑ دیتی، تو کیا ان سے بھی بڑھ کر طاقتور اور شدید کوئی اور شے تیری مخلوق میں ہے؟ تو جو اللہ کا بندہ اس طرح چھپا کر صدقہ دینے والا ہے اور کھلانے والا ہے، چھپا کر کھلانے والا ہے، اور چھپا کر کسی کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور چھپا کر کسی کی بھوک مٹانے والا ہے، اور چھپا کر صدقہ دینے والا ہے، فرمایا یہ وہ عمل ہے کہ بندے کو، ابن آدم کو، انسان کو آندھیوں طوفانوں پر بھی، کائنات کی موجود ہر چیز پر زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ کیسے بنا دیتا ہے؟ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھر انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے والا انسان، اوروں کو کھلانے والا انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پھر یہ صدقہ کر کے اگر ہاتھ اٹھا دے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اگر صدقہ کر لے تو اس کے عمل سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ قضا، میری قضا اور میری تقدیر بدلا نہیں کرتی، مگر میرے مرد مومن، میرے بندے کی دعا سے بدل جاتی ہے یا میرے بندے کے صدقے کے عمل سے بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح تم زمین والوں پر خرچ کرو، عرش والا تم پہ خرچ کرے، یعنی تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ جو ہماری معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، معیشت دن کن کی کیفیت جو ہو جاتی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لینے کے نتیجے میں زندگی کیوں تنگ ہو جاتی ہے؟ زندگی تنگ کیوں ہو جاتی؟ اس عقدے کا حل یہ ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ بندے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ بندہ اللہ کی یاد سے جب منہ پھیر لیتا تو اللہ، بولیے نا، بندے سے، تو جب بندے سے توجہ، اپنی خاص رحمت کی، خاص عنایت کی توجہ ہٹاتا ہے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ معیشتاً دنکن کا معنی اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی دکھوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے تو اللہ اسے یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ جو کچھ میسر آتا اپنے گھر کے چولہے میں تو حالت یہ ہوتی کہ کبھی کبھی 3 مہینے ہو جاتے، 2 مہینے گزر جاتے، تیسرا مہینہ شروع ہو جاتا۔ یہ بات کہنے کے لیے تو بڑی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بڑی مشکل ہے، اور عمل کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہنا آسان ہے اور اسے سمجھ میں لانا مشکل ہے، اور عمل میں لانا اس کا تو تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے اور تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا۔ لم یرا فی بیت من بیوت الدخان، تیسرا مہینہ چڑھ جاتا اور حضور کے گھر کے چولہوں میں سے، اور ایک گھر نہیں جتنے گھر تھے آقا کے، ازواج مطہرات کے، سارے گھروں میں سے کسی کے چولہے میں دھواں اٹھتا دکھائی نہ دیتا، یعنی آگ نہ جلتی، کھانا نہ پکتا تھا۔ عمل میں بڑی مشکل ہے، چولہے میں آگ نہ جلتی،
اپنے گھر کا حال یہ ہوتا، اور پھر صورت یہ کہ جو کچھ میسر آتا وہ اوروں کو کھلا دیتے۔ اگر کسی بکری کے تھنوں میں دودھ ہوتا تو وہ بھی دو کے پلا دیتے، جو کچھ میسر آتا کھلا دیتے۔ اور اگر کوئی آ جاتا سائل اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو بازار سے ادھار لے کے دے دیتے، مگر دیتے ضرور، کسی کو محروم نہ چھوڑتے۔ اور حالانکہ اپنی حالت یہاں تک تھی کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ پاک میں آنے کے بعد 6 ماہ تک، کتنا عرصہ؟ 6 ماہ تک تو ہمارے ایسے گزرے، فرماتی ہیں کہ اللہ بھلا کرے فلاں انصاریوں کا کہ وہ اپنی بکریوں کا دودھ بھیج دیتے تھے تو ہم پی کے زندہ رہتے تھے۔ وہ بکریوں کا دودھ بھیج دیتے، ہم وہ پی لیتے، 2 گھونٹ بھر لیتے، اور یہ ہمارے جسم کو زندہ رکھتا۔ یا کبھی کوئی روکھی کھجور آ جاتی، یعنی اپنا حال تو یہ تھا، مگر عالم یہ تھا کہ 90 ہزار درہم آئے، 70 ہزار درہم آئے، بہت کچھ مال غنیمت میں آتا، ہدایا آتے، تحائف آتے، نذرانے آتے، جو کچھ آتا حضور لٹا دیتے، اطعام کھلا دیتے، سب کو دے دیتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا عمل۔ تو کھلانا، صحابہ کرام بھی پھر انہوں نے ایسا سبق سیکھ لیا تھا کہ جب مہمان آتے، یہ میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ہو چکی، چوتھی یہ منہاج القرآن سے وابستگان، ان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ان کے کردار کے اندر یہ علامتیں نمایاں ہوں، وہ کھانے والے نہ بنے، کھلانے والے بنے، وہ کھانے والے نہ بنے، کھلانے والے۔ منہاج القرآن کے وابستگان کے اندر اگر یہ نمایاں علامتیں اور پہچانیں اور یہ خصائص اور کردار اور سیرت کے یہ پہلو نمایاں طور پہ دکھائی نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مشن سے تربیت حاصل نہیں کی۔ میں نے ایک روز عرض کیا تھا، شاید یہ ممکن ہے یہاں نہیں کسی اور مقام پہ عرض کیا تھا، یعنی ایک شخص کا اگر کھانا آ جائے تو منہاج القرآن کے وابستگان کان کھول کر سن لیں، ان کا عمل یہ ہو کہ ایک شخص کا کھانا ہو تو کم سے کم حدیث پاک کی روشنی میں 2 آدمی سیر ہو کے کھا جائیں، سیر ہو کے کھا جائیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2 آدمی کھائیں اور ہر ایک کی بھوک مٹ جائے، اس طرح کھا لیں، یعنی مطمئن ہو جائیں۔ اور جب کھانے والا انسان بنے گا تو صاحب اگر ایک کا کھانا 2 آدمی کھائیں گے تو بھوک نہیں مٹے گی۔ بھوک، اور بھوک کی قسمیں ہیں، کچھ بھوکیں ہیں جو کھانے سے مٹتی ہیں، اور کئی بھوکیں ایسی ہیں جو کھلانے سے مٹتی۔ بعض لوگ صرف کھلا کر ہی اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔ آپ عملاً تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کھلا کھلا کر ان کی بھوک آدھی سے زیادہ مٹ جاتی، چند لقموں کی حاجت رہ جاتی ہے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ کھانے سے کام چل جاتا ہے، مگر بھوک وہ کھلانے سے مٹ جاتی ہے۔ ایسی بھوک پیدا کریں اپنے اندر جو کھلانے سے مٹ جائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھوک لائیں، اور ان جیسی پیاس لائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس دن سے مسلمان ہوا اس دن سے لے کے آج کے دن تک اللہ کی عزت کی قسم میں نے نہ سیر ہو کر کھانا کھایا ہے نہ سیر ہو کر پانی پیا۔ کیوں؟ اور میں اس لیے کہ چاہتا ہوں کہ بھوک اللہ کی عبادت سے مٹے اور پیاس مولا کے دیدار سے مٹے۔ بھوک اللہ کی عبادت سے مرے اور پیاس اللہ کے دیدار سے مٹے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی بھوک اور ایسی پیاس عطا کر۔ اگر بھوک اور ایسی بھوک اور پیاس کا حصہ مل جائے تو دوسری بھوک کم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، کم ہو جاتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں منہاج القرآن کے وابستگان کو ایسا بن جانا چاہیے کہ ہم کھانا کھلانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربع یکفی الثمانیہ۔ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے۔ لفظ کیا استعمال فرمایا حضور علیہ السلام نے 2 کے لیے؟
یہ نہیں فرمایا، اس لیے میں نے کہا کہ دو سیر ہو کے کھا لیں، یہ نہیں فرمایا کہ حضور نے ایک وقت کا کھانا، ایک شخص کا کھانا دو آدمی کھائیں، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، جتنی اس مومن کو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے کافی، اور دو کا کھانا چار کو کافی، اور چار کا کھانا 8 کے لیے، اور 8 کا 16 کے لیے، 16 کا 32 کے لیے، 32 کا 64 کے لیے، 64 کا 128 کے لیے، بڑھاتے چلے جائیں، 128 کا 256 کے لیے بڑھاتے چلے جائیں، یعنی 2 گنا افراد کھانا کھا کے سیر ہو جائیں تو سمجھے کہ دسترخوان پر مومنوں نے کھایا، اہل ایمان نے کھایا، اور ہماری حالت کیا ہے کہ 2 کا کھانا 1 کو بھی کافی نہیں، اور 4 کا 2 کو کافی نہیں، 8 کا 4 کو کافی نہیں، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ 4 کا کھانا ہو اور تنہا 1 کھا جائے، حکم سے بالکل الٹ برعکس چل رہے، برعکس چل رہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اطعام الطعام، جو شخص جتنا کھلاتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے، یہ بلندی کا راز ہے، جو جتنا کھلاتا ہے، جس کا ہاتھ جتنا کھلا ہے، اللہ کے بھی ہاتھ نعمتوں کے اعتبار سے اسی قدر کھل جاتا ہے، اللہ اس پر اتنا کرم کر دیتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ جو کچھ آپ کسی کو کھلاتے ہیں، حاجت مند کو کھلاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ گھاٹی بڑا دشوار گزار راستہ ہے، اور دین کی بلند چوٹی یہ ہے، عظمت والا مقام دین کے اندر یہی ہے، گھاٹی دین کی یہ ہے، دشوار گزار راستہ، مگر حقیقی دین شہادت گہ الفت یہ ہے کیا کہ انسان گردنوں کو آزاد کرائے، ان لوگوں کو آزادی کی عزت کی زندگی دلائے، اور بھوک والے دن لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کی بھوک مٹائے۔ ادھر فرمایا کہ دین کی عظمت اس میں ہے کہ لوگوں کو کھلائے، اور ادھر فرمایا جو لوگوں کو نہ کھلائے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دے اور غریبوں کو کھانا نہ کھلائے، اور ان کو کھانا کھلانے کا طمع اور حرص اور لالچ اور کوشش نہ کرے، یعنی جو مسکینوں کے لیے دسترخوان بند کر دے اور ان کی بھوک مٹانے کا اہتمام اور کوشش نہ کرے، یعنی جسے غریبوں کی بھوک خود پریشان نہ کرے، وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ وہ لاکھ تسبیح پڑھتا پھرے، لاکھ تسبیح پڑھتا پھرے، نمازیں پڑھتا پھرے، مگر وہ دین کو جھٹلا رہا ہے، تو دین اس کو کراتی ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس کو کھلائیں یہ نہ سمجھیں کہ فقط انسان کھا رہا ہے، بلکہ اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ تم میرے بندے کو کھلاؤ اور وہ سب کچھ براہ راست میرے پاس پہنچ جائے، گویا وہ میں کھا رہا تم سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ اے بندے مرضت فلا تعدنی، اے بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان اللہ سے سوال کرے گا اے باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کرتا، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ شخص میرا ایک بندہ، تو میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا یا نہیں؟ بس کرے گا یہ شخص باری تعالیٰ جی بیمار ہوا تھا، میں تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو مجھے وہیں پا لیتا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو مجھے وہیں پا لیتا۔ لو فعل ذلك
لوجدتنی عندہ، اگر تو میرے اس بندے کی عادت کے لیے اس کے گھر چلا جاتا، اس کی تیمارداری کے لیے، تو مجھے تو وہیں پا لیتا، اس کے پاس پا لیتا۔ میں تو دکھیوں کے پاس ہوتا، میں تو دکھیوں کے پاس ہوتا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ استطعمتک فلا تطعمنی، اے بندے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا کہ مجھے کھانا کھلا دے، اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اللہ جل وجلہ وہ اپنے بندے سے پوچھے گا، وہ شخص عرض کرے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، بے نیاز ہے کھانے سے، تو کس طرح مجھ سے کھانا مانگ سکتا ہے، اور میں تمہیں کھانا کس طرح کھلا سکتا ہوں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے دیکھا کہ اس شخص نے جو بھوکا تھا تجھ سے کھانا مانگا، اور تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، کھانا نہ کھلایا۔ لو اطعمتہ لوجدتہ عندی، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، لوجدت ذالک عندی، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو وہ کھانا تو میرے پاس پڑا ہوا پا لیتا، آ کے دیکھ لیتا کہ جو تو اس کو کھلا کے آیا ہے وہ میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ تو وہ کھانا اس کو کھلانا نہ تھا، در حقیقت مجھے کھلانا، مجھے پہنچانا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تم سے پانی مانگا، پیاسا تھا پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ شخص عرض کرے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، بے نیاز ہے، تجھے پانی کیسے پلاتا؟ فرمائیں گے اس شخص نے جو کہ پیاسا تھا، فلاں شخص سے پانی مانگا، تو نے پانی نہ پلایا۔ اگر لو سقیتہ لوجدت ذالک عندی، تو اگر اسے پانی پلا دیتا، اس کو پانی کے پلانے کا عمل، اس کا اجر وہ تو میرے پاس پا لیتا، گویا تو مجھ ہی کو پلاتا۔ تو انسان جب کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو در حقیقت وہ سب کچھ اس کا صدقہ اللہ اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے۔ گویا آج کے بعد آپ کا عمل چوتھا، میں نے پچھلی باتیں 3 عرض کی تھیں کہ منہاج القرآن کے وابستگان ہمہ وقت نیکی کے کاموں پر مستعد رہیں۔ آپ کو یاد ہے یہ بات، اس کو حرص جاں بنا لیں، نیکی کے کاموں پر، تقویٰ کے کاموں پر، نیکی عبادت کے کاموں پر، خدمت خلق کے کاموں پر ہمہ وقت مستعد رہیں۔ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہروں میں اپنی بساط کے مطابق نیکی کے کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی بھلائی کے کام آئیں، تکلیف نہ دیں کسی کو، بر و تقویٰ پہ تعاون کریں۔ آپ کے محلے میں کوئی دکھی ہے اس کی مدد کریں، غریب ہے اس کی مدد کریں، بیمار ہے اس کا خیال رکھیں، یتیم ہے، بیوگان ہے، ان کا خیال رکھیں۔ الغرض جہاں جہاں نیکی کا کام پایا جائے، منہاج القرآن کا وابستہ شخص سب سے پہلے وہاں پایا جائے، اور اللہ کی عبادت اور یاد سے ایسی محبت ہو کہ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد کچھ دیر دل لگا کر اللہ کی یاد میں بیٹھے رہیں، دل لگا کے بیٹھے رہیں۔ اور پھر ہمہ وقت باوضو رہنا، ہر حال میں باوضو رہنا، خاص طور پر جب سردیوں کی شدت ہو اور تکلیف کا عالم ہو اور دل نہ چاہتا ہو اور محسوس کرے انسان کو، اس وقت وضو کرنا انسان مجاہدہ سمجھے۔ ان 3 معمولات کو مستقل رکھنے کے ساتھ چوتھا عمل، آج یہ طے پا گیا یا نہیں؟ یہ طے پا گیا یا نہیں کہ کھانا کھلانے کی عادت؟ آج کے بعد اللہ پاک نے پہلے بھی جن کو توفیق عطا کی تھی سو کی تھی، آج کے بعد اس عمل پہ چل کھڑے ہوں کہ منہاج القرآن کے وابستگان کے دسترخوان کھلے ہو جائیں، مگر اپنے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے دسترخوان بچھائیں، کھانے بڑے بڑے چنیں اور خوب کھائیں، اور آنے والے کو محروم رکھیں نہیں، مخلوق کے لیے دسترخوان کھول، مہمان نوازی کیا کریں، غریبوں کو کھلایا کریں، مہمانوں کو کھلایا کریں، پڑوسیوں کو کھلایا کریں، وابستگان کو دیا کریں، غربا کو، مساکین کو، آنے والوں کو۔ کھانا تو امیر کو کھلانا بھی عبادت ہے، کھانا تو کوئی امیر شخص کیوں نہ ہو، مہمان بن کے آ جائے، آپ کے دسترخوان پہ آ جائے، اسے کھلانا بھی عبادت ہے۔ اطعام الطعام فی نفس ہی عبادت، کوئی کھا جائے آپ کے دسترخوان، یہ سخاوت کی ایک علامت ہے، یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔
ہم نے دین کی جو تعلیم پائی ہے اور جو دیتے ہیں اس ساری تعلیم کا رخ کھلانے سے دور ہے. کھلانے سے ہم تعلیم اور دین کی تعلیم و تربیت دینے والے اور دین کی تربیت لینے والے وہ کھلانے سے دور رہتے ہیں. منہاج القرآن کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کھلانے والے بن جائیں. آپ کو قبول ہے یہ بات؟ جی، یعنی اتنے کھلانے والے بن جائیں کہ کھانا اگر کم ہے تو خود نہ کھا لیں کہ دوسرے کو کھلا لیں، اور کھلے دل سے ایسا کریں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کھانا بھیجا دعوت کے دور پہ تو دو طبقے ہیں بیٹھے ہوئے کھانا کھانے والے. بعض احباب سے متعلق ہے یہ بات، وہ توجہ سے سنیں، وہ خود سمجھ جائیں گے جن سے متعلق. مثلا دو گھر ہیں، مثال کے طور پہ دو گھر ہیں، دو طبقے اکٹھے ایک جگہ میں. کسی نے کھانا بھیجا اور وضاحت نہ کی یہ کس کا ہے، اور وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کھانا کس کے لیے آیا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے لیے نہیں ہے، تنہا میرے لیے. اس پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اگر عمل ہی یہ ہو کہ کھلانا ہے پھر پوچھنے کی ضرورت پڑے گی؟ بولیے نا، نہیں پڑے گی. کیونکہ وہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس کو کھلانا ہے، یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس کو کھلانا ہے، تو پھر تو نوبت ہی نہیں آتی. تو کھانے میں انسان سخی ہونا چاہیے. میں اس کو بار بار دوہرا رہا. مجھے اپنے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ سنایا تھا. میں پچھلے دنوں جامعہ میں طلباء کے اجلاس میں ان کو میں نے سنایا، آپ کو بھی سنایا دیتا. انہوں نے بتایا مجھے کہ اکبر بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ ہندوستان کو گزرا اکبر، اس نے ایک مرتبہ دعوت کی شہر کے ایسے تمام لوگوں کی جو دیندار لوگ ہیں، دین کا پرچار کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کے دو حصے کر دیے. ایک میں ہمارے جیسوں کو جمع کر لیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ جو مولوی قسم کے لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی میرے جیسے لوگوں کو جمع کر لیا. ایک میں درویشوں کو جمع کر لیا، یہ ہمارے درویش ہیں. ایک میں صوفیاء کو، درویشوں کو جمع کر لیا، اور ایک میں ہمارے جیسے لوگوں کو جمع کر لیا. تو وہ جماعت بن گئی. ایک جماعت یہ پہلے اور دوسری جماعت بعد میں نام نہیں لینا چاہتا، میں گھبرا رہا ہوں نام لینے سے. تو ایک وقت کا کھانا، دوپہر کا کھانا پکا لیا، دسترخوان بچھا کر دونوں کو یک وقت بلا کے ایک کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور ایک طبقے، پہلے طبقے کو بلایا جو ہمارے جیسے لوگ تھے، اور ان کے بازوؤں کے ساتھ چمچے باندھ دی. یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی. تو چمچے کا جو ہوتا ہے نا منہ، وہ ہتھیلی کے ساتھ کر دیا، اور یہ جو کوہنی ہوتی ہے جہاں سے بازو مڑتا ہے، اس پر چمچہ رکھ کے زور سے باندھ دیا، اچھی طرح باندھ دیا تاکہ بازو مڑ نہ سکے. اور دسترخوان بچھا کے طرح طرح کے طباق کھانوں کے ساتھ بھر کے، اور بڑے بڑے کھانے چن کر دسترخوان پہ ان کو آمنے سامنے بٹھا دی. دعوت دے گی کہ یہ اتنی دیر ہے، مختصر وقت ہے، اور آپ نے دسترخوان خالی کر دیں، ودا کریں، شروع کر دیں. اب وہ ہر شخص جو چونکہ بازو تو مڑ نہیں سکتے تھے کہ وہ منہ میں کھانا ڈالتے، صاف ظاہر ہے وہ پھر کھانا بھرتے، چمچے میں کھانا بھرتے، اور کھانے کے لیے وہ اس طرح بازو کو اوپر لے جاتے اپنے اوپر، اور یہاں سے ہاتھ تھوڑا ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا، اس کو جو تھوڑا سا اس طرح کرتے تو وہ ان کے منہ پر آ گرتا کھانا، اور سر سے لے کے پاؤں تک کسی کا کچھ بھی سلامت نہ بچا، سب حالت خراب ہو. دور سے جا کر جب کھانا پھینکتے تو کسی کے منہ پر، کسی کے ناک پر، کسی کے ماتھے پر، کسی کے داڑھی پر، چہرے پر، سینے پر، کپڑوں پر، سب کچھ لت پت ہو گئے. جب باہر نکلے تو منہ کے اندر کسی کے کچھ نہ گیا خیر سے، اور سر سے پاؤں تک لت پت ہو گئے کھانے سے، سب کپڑے گندے ہو گئے اور دسترخوان خراب ہو گئے. باہر نکلے بادشاہ اکبر نے، یعنی یہ اس زمانے ملا نصیر الدین وغیرہ یہ لوگ ہوتے تھے، طرح طرح کی، جی ملا دو پیازا اور نصیر الدین وغیرہ، یہ طرح طرح کی ایسی شرارتیں سوچتے اور بادشاہ سے وقتاً فوقتاً یہ کام کرواتے تھے. یہ ان کے لطائف اس زمانے میں ہوتے تھے. تو ان ساروں کا حال دیکھا اور ایک طرف کھڑا کر دیا، بند کر دیا کمرے میں. اس کے بعد اب درویشوں کو بلا لیا، صوفیاء کو، نیک لوگوں کو، درویشوں کو بلا لیا کہ آپ آ جائیں. دسترخوان نیا لگ گیا، اسی طرح بھر دیا، اور درویشوں کے بازوؤں کے ساتھ اس طرح چمچے باندھ دیے، اسی طرح ہی کیا جس طرح پہلوں کے ساتھ کیا تھا. ان کو بھی وہی ٹائم دیا اور کہا کہ دسترخوان خالی کر دیں،
وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے. جب انہوں نے کہا کہ شروع کریں، وہ تو کھلانے والے لوگ تھے، پہلے کھانے والے تھے، اور یہ جب انہوں نے کہا شروع کریں تو ہر ایک نے وہ سالن اور جو بھی تھا اس میں ڈش میں سے لیا اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو کہا کہ حضرت آپ تناول فرمائیں. اس کے منہ میں ڈال دیا. اس نے بھرا، اس نے اپنے سامنے والے کی طرف اشارہ کی حضرت آپ تناول فرمائیں. ادھر والے ان کو کھلاتے رہے، ادھر والے ان کو کھلاتے رہے، اور سلامتی کے ساتھ کھا کے باہر نکل آئے. کھا کے باہر نکل آئے. آپ نے بات سمجھ لی؟ یعنی اس میں اللہ اکبر جل شان ماشاء اللہ. یہ ہمارے بھائی نے نعرہ اس لیے لگایا تاکہ اللہ کے بندوں اور درویشوں اور صوفیاء کا یہ طریقہ، اس سے جوش ایمانی پیدا ہوا. نکتہ یہ سمجھ میں آیا کہ جن کی توجہ صرف کھانے پر تھی وہ بھوکے رہ گئے، اور جن کا دھیان کھلانے پر تھا ان میں کوئی بھوکا نہ رہا. ان میں کوئی بھوکا نہ رہا. تو کھانے کا دھیان رکھنے والے بھوکے رہتے ہیں، اور ہر وقت کھلانے کا دھیان رکھنے والے سیر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ انفق علیک، تو کھلایا کر تاکہ تجھے کھلایا جائے. تو کھلایا کر تاکہ تجھے کھلایا جائے. تو خرچ کیا کر تاکہ تجھ پر خرچ کیا جائے. یہ جو عمل ہے کھلانے کا، آج میں گفتگو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں. بقیہ دو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. ترتیب سے بات چلتی رہے گی، لیکن یہ سبق آج پلے باندھ کر جائے کہ منہاج القرآن کے وابستگان بھوک کا لالچ ختم کر دیں. بولیے، بھوک کا لالچ ختم کر دیں. کھائیں، جسم کو سلامت رکھیں، ضرورت طلب تقاضے کے مطابق کھائیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کے اعتبار سے مومن کی استعارتاً فرمایا، جس طرح 7 انتڑیاں، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، کافر 7 کی 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور مومن 7 آنتوں میں سے صرف 1 آنت کے ساتھ کھاتا ہے. یعنی کافر 7 گنا کھاتا ہے اور مومن اس کے مقابلے میں 1 حصہ کھاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معدہ ہے، اس کا 1 حصہ کھانے کے لیے، معدہ 1 حصہ کھانے کے لیے، اور اس کا دوسرا حصہ پینے کے لیے، پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ہوا کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے. لیکن ہم اتنا کھاتے ہیں کہ معدے کا تو کوئی حصہ کیا بچے، ہم تو سینے اور حلق تک بھی کوئی حصہ باقی نہیں چھوڑتے. حلق تک کوئی حصہ باقی نہیں چھوڑتے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا نور کہاں پڑے گا. تو جو پیٹ کچھ خالی رہتے ہیں ان میں اللہ کا نور بھرتا ہے، عبادت کا نور بھرتا ہے، اللہ کی بندگی کا نور بھر جاتا ہے. صحابہ کرام کا طریقہ کھلانے میں یہ تھا، خود بھوکے رہتے، خود بھوکے رہتے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ایسے وقت میں جب حضور باہر تشریف نہیں لایا کرتے تھے. ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے دروازہ اقدس پر آ گئے ایسے وقت میں جب حضور باہر تشریف نہیں لایا کرتے تھے، مگر آقا خود تشریف لے آئے باہر، اور آ کے پوچھا ابو بکر آج بے وقت آئے ہو، آنے کا وقت نہیں تھا. فرمایا اس وقت تمہیں کیا شے لے آئی ہے میرے پاس؟ عرض کیا حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ کا دیدار کر کے بھوک مٹانے. اے فاروق اعظم سے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کون سی چیز میرے پاس لے آئی؟ عرض کیا حضور میں بھوکا تھا، بھوک کی شدت تھی، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوک کی شدت تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے تاکہ بھوک مٹ جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت ان کی بھی یہی تھی، مگر انہوں نے حضور کے دیدار کی بات کر دی، انہوں نے کھل کر بات کر دی، انہوں نے اشارے میں بات کر دی. اس پر آقا نے فرمایا ابو بکر و عمر حالت تو میری بھی کئی دنوں سے یہی ہے، میری بھی یہی. تو آقا بھی اور خادم بھی غلام بھی سب اس حالت میں رہتے کہ بھوک سے پیار کرتے، بھوک سے پیار کرتے. پھر حضور ان کو ساتھ لے کے چلے گئے
اگر گھر میں کچھ ہوتا تو گھر میں بیٹھا کے کھلا دیتے، مگر پھر ایک اور صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، چلو آؤ چلتے ہیں وہاں 2 لقمے کھاتے ہیں۔ پھر وہاں جا کے تناول فرمایا، وہ بھی باہر تھے، ان کی زوجہ محترمہ تھی، گھر میں جو تھا پیش کرتی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مہمان آئے، فرمایا آج کون ان کو ساتھ لے جاتا ہے؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور میں لے جاتا ہوں۔ گھر گئے، اہلیہ سے پوچھا کہ مہمان ہے، کچھ کھانے کا ہے؟ عرض کیا بس اتنا کچھ ہے کہ ہم کھا لیں یا مہمان کھا لیں، دونوں کے لیے نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بنا کے رکھ دو، کھانا بنا کے رکھ دیا۔ مہمان دسترخوان پہ بیٹھ گئے، مہمان نے کہا کہ آپ بھی ساتھ بیٹھیں کھانے کے لیے، تو مہمان کی دلجوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے خود بھی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب کھانے کا وقت قریب آیا تو اہلیہ سے کہا چراغ گل کر دو۔ چراغ، کھانا چونکہ قلیل ہے اور جب روشنی میں کھانا کھائے گا مہمان تو وہ سمجھے گا تھوڑا ہے، تو وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا، ہمارے لیے چھوڑ دے گا اور ہمیں اس کے ساتھ کھانا پڑے گا۔ ہماری خیر ہے مہمان سے رو کے کھا جائے۔ تو چراغ گل کر دیا، اندھیرا ہو گیا، اور اندھیرے میں خود خالی برتن ہلاتے رہے اور منہ ہلاتے رہے تاکہ وہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا، سارا کھانا کھلا دیا۔ اور پھر یہ مہمان نوازی آقا کو اتنی پسند آئی کہ رات کے اندھیرے کی بات جب صبح نماز پر حضور کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا پھر رات کے مہمان کا کھانا کیسا ہوا؟ تو یعنی صحابہ کرام کا عمل، جس صحابی کا حال دیکھیے یہی، جس کا حال دیکھیے یہی، سیر ہو کے کھانے والے لوگ نہیں تھے، بھوک رکھنے والے لوگ۔ اولیاء کرام کے معمولات ایسے، اہل بیت پاک کے معمولات ایسے تھے، وہ کھلانے والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو بلند کر دیا، اللہ نے ان کو بلند کر دیا۔ تو آج کے بعد یہ معمول بنائیں، کل سے پرسوں سے آپ کے محلے والے اور غریب اور عزیزہ اقارب اور مہمان محسوس کریں کہ کوئی بات سن کر آئے، محسوس کریں، اور صرف کل پرسوں کے لیے نہیں، ہمیشہ محسوس کریں، ہمیشہ کہ اب اتوار بدل گئے، اب ان کا دھیان کھانے کی بجائے زیادہ کھلانے پر ہے، اطعام پر ہے۔ کس پر؟ اطعام پر ہے۔ اور جو کھلاتے ہیں ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت علی اور سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے جب وہ روزے رکھے اور افطاری کا کھانا بھی پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ہر بار کھلا دیا، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو، خود پانی سے افطار کرتے رہے، اور کھانا جو پکایا وہ بھی ادھار لے کے پکایا تھا، خود بھوک بسر کر لی، اور قیدیوں کو، مسکینوں، یتیموں کو کھلا دیا۔ تو کھلانے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو کھانا کھلا دیتے، کبھی مسکینوں کو، کبھی یتیموں کو، کبھی اسیروں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جو کھلایا ہے اس لیے نہیں کھلایا کہ تم سے شکریہ وصول کریں اور تمہیں یہ احساس دلاتے رہیں کہ تم تو ہمارے دسترخوان پر پلتے ہو، نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی جزا اور شکر مندی نہیں چاہتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کو منانے کے لیے تمہیں کھلا رہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ کے راضی ہونے کا بڑا گر ہے اس میں کہ انسان کھلایا کرے، انسان کھلایا کرے، اپنی جیب سے خرچ کیا کرے، اپنے بھائیوں پر خرچ کیا کرے، اعزاء پہ خرچ کیا کرے، اقارب پہ خرچ کیا کرے، متعلقین پر خرچ کیا کرے، دوستوں پر خرچ کرے، مستحقین پر، یتامہ پر، بیوگان پر، مسکینوں پر، اہل محلہ پر، پڑوسیوں پر، درویشوں پر، طلباء پر، دینداروں پر، جہاں تک ہو سکے خرچ کریں۔ تھوڑا ہو تو تھوڑا کر لو، زیادہ ہو تو ایک روٹی کے برابر ہے تو آدھی آدھی کر لو، اس کے بھی 4 حصے کر لو، چوتھائی روٹی بھی اگر آپ کھا لیں تو مریں گے نہیں انشاءاللہ، زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں انشاءاللہ، اور آدھی مل جائے تو اور کیا مانگتے ہیں آپ؟ آدھی روٹی کھانے کو مل جائے تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اور ایک چپاتی کھانے کو مل جائے تو پھر تو الحمدللہ بہت کچھ مل گیا آپ کو۔ اس سے زیادہ تو ویسے بھی بچنا چاہیے کھانے سے، اس سے زیادہ تو ویسے بھی بچنا چاہیے۔ باقی دوستو سب فضلہ ہے، باقی سب فضلہ ہے جو خارج ہو جاتا ہے اور اس سے امراض پیدا ہوتی، اس سے جراثیم اور بیماریاں جنم لیتے، اس سے خرابیاں صحت کی پیدا ہوتی۔ صحت مندی، تندرستی، سلامتی اور طاقت
اور جسم کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے تو وہ جو ایک چپاتی ہے وہ بھی کافی ہے، مور دین سفیشینٹ. توانائی مطلوب ہے وہ اتنی مل جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے حال پہ رحم فرمائے، لطف و کرم فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اطعام کے عمل سے محبت کریں، کھلانے کے عمل سے محبت کریں. وما علینا الا البلاغ.